فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے، قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جی ناظرین سامعین، فیض رمضان ٹرانسمیشن میں آج پھر آپ سب کو خوش آمدید، اور آج کے مہمانوں کی طرف سے اور چشتی میڈیا کی تمام ٹیم کی طرف سے سننے والے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہر روز کی طرح آج بھی ہم حاضر ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہم یہ نیکی کا پیغام لے کر چل رہے ہیں، تو ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے، اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی دوسرے کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو ہمیں فقط اسی نظریے کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جی ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان عالم دین ہیں، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد غلام مرتضیٰ عبدالوی قادری سروری صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو فیض رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی صاحبزادہ محمد فداء المصطفیٰ قادری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی فیض رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑھتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ محمد فداء المصطفیٰ قادری صاحب کی طرف، اور آپ سے سنتے ہیں پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت شریف سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے مہمان عالم دین کی طرف بڑھیں گے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں آس میری سرے حشر اور قبر میں، آس میری سرے حشر اور قبر میں، پہلے اور آخری آپ ہیں، آپ ہیں پہلے اور آخری، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق
زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں شاہ خیبر شکن شامل پنجتن شاہ خیبر شکن شامل پنجتن یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں سند المدرسی زبدۃ الواصلی سند المدرسی زبدۃ الواصلین سہل عبدالکریم آپ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سہل عبدالکریم آپ ہیں سند المدرسی زبدۃ الواصلی سند المدرسی زبدۃ الواصلین سہل عبدالکریم آپ ہیں سہل عبدالکریم آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پیش فرما رہے تھے صاحبزادہ محمد فدا المصطفیٰ قادری صاحب۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سنت مبارکہ کی اہمیت کے بارے میں۔ تو دیکھیں کہ صاحبزادہ محمد فدا المصطفیٰ قادری صاحب نے جو کلام پیش کیا ہے وہ بھی موضوع کے مطابق ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو رونق زندگی آپ ہیں۔ تو میں سب سے پہلے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد غلام مرتضیٰ عبدالوی قادری رضوی سروری صاحب سے یہ گزارش کروں گا، یہ جو کلام پڑھا گیا آپ ہیں، تو یہ کس طریقے سے دیکھیں کہ اگر ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ سنت رسول پر عمل کرے۔ تو سنت مبارکہ کی اہمیت کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے۔ سب سے پہلے
فیض رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑی ہی محبت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے پرنور لمحات کے اندر یہ پروگرام لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک عظیم و شان رہنمائی کا سبب بنے ہیں۔ مالک کریم آپ کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو حاضرین و سامعین، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اہمیت کہ سب سے پہلے تو اس سنت کی اہمیت کو خود قرآن بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے ماسٹر ہیں، ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، پیر ہیں، شاگرد ہیں، مرید ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، وزیر ہے، کسی بھی کائنات کے شعبے سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آقا کریم کی زندگی مبارکہ کو دیکھے، سبحان اللہ۔ پھر دیکھے کہ اسے کامیابی کتنی ملتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، ہر آدمی دنیا کے اندر ہر طرف یہی دوڑ لگ رہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میری اولاد کامیاب ہو جائے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کریں گے، پھر کیسی کامیابی ملے گی؟ عزت بھی ملے گی، سبحان اللہ، عظمت بھی ملے گی، سبحان اللہ، بے شک، شہرت بھی ملے گی، بے شک، برکت بھی ملے گی، حتیٰ کہ ولایت بھی ملے گی۔ حتیٰ کہ قرآن پڑھ کر دیکھیں، فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، خود خدا بھی ملے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا و مولا کی مبارک سنتیں۔ سبحان تو جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر کامیابیاں پاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کا پوری دنیا میں آج اتنا نام ہے، سبحان اللہ، کس قدر وہ ہدایت کے ستارے بن کر چمکے، تو وہ ساری چمک کہاں سے آئی؟ کیا بات ہے، بہت تو وہ ساری کی ساری چمک بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، تاجدار بریلی، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آقا کون نہیں آپ کے در سے چمکا؟ جو بھی آپ کا ہوتا گیا اللہ نے اس کو چمکا دیا ہے، اللہ نے اس کو روشن کر دیا ہے۔ تو یہ تو تھی ایک انسان کی بات، تو یہ تو تاجدار بریلی ہیں جو چمک کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اگر ایک چھڑی کو لگتے ہیں وہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ کیا بات، انسان نہیں ہے، وہ ایک بے جان چیز ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس کو لگتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتی ہے۔ خود ہی روشنی نہیں ہوتی، جو اسے پکڑتا ہے اسے بھی روشنی دیتی ہے، اسے راستہ دکھاتی ہے۔ تو جب انسان دامن مصطفیٰ سے چمٹ جائے گا، مصطفیٰ کریم کی مبارک سنت سے چمٹ جائے گا، وہ ایسا چمکے گا، ایسا چمکے گا، کبھی ابو بکر بن کر چمکے گا، کبھی عمر فاروق اعظم بن کر چمکے گا، کبھی عثمان غنی ذو النورین بن کر چمکے گا، کبھی مولا علی حیدر کرار بن کر چمکے گا، کبھی غوث اعظم بن کر چمکے گا، کبھی داتا علی حجویری بن کر چمکے گا، کبھی خواجہ غریب نواز بن کر چمکے گا، کبھی امام احمد رضا خان بن کر چمکے گا، کبھی محدث اعظم پاکستان بن کر چمکے گا، اور کبھی میرے مرشد کریم حضور محدث عبدالوی پیر ابو الفیض بن کر چمکے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ چمک کیا بات، جو میرے آقا کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ جن کو یہ چمک ملتی گئی ان کے دونوں جہان ہی چمک گئے، یہ زندگی بھی چمک گئی، ان کی آخری زندگی بھی چمک گئی۔ یہ ہے اہمیت سبحان اللہ، کہ جب ہم اس کو لیتے ہیں تو سنت دیتی ہمیں کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی اہمیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سنت کے
سنت مبارکہ کے فضائل و برکات جو ہیں اس کے بارے میں ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال ہے۔ میرے آقا و مولا لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، سبحان اللہ، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، شہید کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلا، کیا بات، جا کر اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے۔ تو جس نے میرے آقا کی ایک سنت، یعنی جو دنیا سے ختم ہو رہی تھی، میرے آقا کی ایک سنت مبارکہ کو زندہ کر دیا، جب زندہ کیا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خیال آیا، تڑپ گئے، کیا بات، رو رہے تھے، روتے روتے اٹھے بارگاہ رسالت میں چلے گئے۔ اللہ، میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا تمہیں ثوبان، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ ایک خیال آیا ہے، ایک سوچ آئی ہے، اس نے مجھے تڑپا دیا ہے۔ اب یہاں ہمیں جب بھی دل کرتا ہے ہم آپ کی زیارت کا، آپ کو ملنے کا، ہم گھر سے اٹھتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ سے شرف ملاقات پاتے ہیں، آپ کے دیدار کا شرف پاتے ہیں، آقا آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ تو بہت بلند و بالا مقام پہ ہوں گے، اللہ، آپ تو بہت عرفہ والا مقام پہ ہوں گے، کیسے میں آپ سے مل سکوں گا؟ لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو اللہ نے ادھر سے قرآن بنا کر بھیج دیا، سبحان اللہ، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا نا کہ سنت کی فضیلت بتائیں، سنت کے فضائل و برکات کیا ہیں، کہ آپ قرآن پاک کی اس آیت میں غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، قیامت کے دن جب ماں بھول جائے گی، باپ بھول جائے گا، بیٹا جو ہے وہ ماں باپ سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، کوئی بھی نہیں بنے گا۔ فرمایا ان لمحات کے اندر بھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو مضبوطی سے تھاما ہے، ان کو میرے آقا کریم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، سبحان اللہ، میرے آقا کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کس قدر یہ فضیلت ہے، سب فضیلتیں جو جس کو بھی ہم دیکھیں گے وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر نظر آئے گی۔ بے شک، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے سے کیا ملتا ہے، کیسی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا بشر حافی جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دور کے جتنے اولیاء ہیں سب سے اعلیٰ کیوں بنا دیا ہے، کیوں اعلیٰ بنا دیا؟ عرض کی آقا میں نہیں جانتا۔ فرمایا ایک تو میری سنت سے پیار کرتے ہو، سبحان اللہ، پہلی وجہ یہ ہے تو میری سنت سے پیار کرتے ہو، جو میری سنت پہ چلتے ہیں تم ان سے پیار کرتے ہو، سنت سے بھی پیار کرتے ہو، اہل سنت سے بھی پیار کرتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے آقا فرمایا سنت سے بھی پیار کرتے ہو، اہل سنت سے بھی پیار کرتے ہو، اور اللہ والوں سے بھی پیار کرتے ہو، اللہ والوں سے بھی پیار کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ ہے تمہارے اعلیٰ ہونے کی وجہ، اولیاء میں سر بلند ہونے کی وجہ۔ پتہ چلا جو اس اعلیٰ سے مل جاتا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سب سے اولیاء والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ تاجدار بریلی کہتے ہیں ہمارے آقا سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ تو جو ان اعلیٰ سے ملتا ہے تو اللہ کریم ان کو بھی اعلیٰ کر دیتا، سبحان اللہ، اللہ کریم ان کو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے۔ اس لیے سنت مبارکہ ہی ایسی چیز ہے، ولایت اسی کے اندر ہے، عزت اسی کے اندر ہے، برکت اسی کے اندر ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے، آج ہر طرف یہی شکایت ہے کہ سکون ختم ہو گیا، آؤ سکون لینا چاہتے ہو بارگاہ رسالت میں ہے، بے شک، مصطفیٰ جان رحمت کا دامن تھام لو، ادھر بھی سکون، قبر میں سکون، حشر میں سکون، کہاں آپ سکون چاہتے ہیں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بن کر داتا حضور رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سلیم الراعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے ولی ہوئے ہیں،
تو وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے. تو ایک دفعہ آپ کی بھیڑ بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا تھا. بھیڑیا جس کا کام ہے جہاں بھیڑ مل جائے, جہاں اس کو بکری مل جائے تو اس کی موج لگ جاتی ہے. لیکن معاملہ عجیب ہے, وہ عید ہو جاتی ہے. وہ اس کی خود حفاظت کر رہا ہے, اوپر سے کوئی آنے والا آیا, اس نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے کہ ان بھیڑوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ دیکھ کر حیران رہ گیا. خیال آیا ہو سکتا ہے جو ان بھیڑ اور بکریوں کا مالک ہے وہ اللہ والا ہو, اللہ کا پیارا ہو. وہ چلتے چلتے آگے پیچھے دیکھتے تو کسی جگہ پہ ان کی زیارت نصیب ہوئی, وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سلیم الراعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان آنے والوں نے سوال کیا کہ جناب یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کی بھیڑ بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے. فرمایا دراصل بات یہ ہے ان بھیڑ بکریوں کا جو مالک ہے اس کی یاری اللہ کے ساتھ لگ گئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس لیے اس کی ہر چیز سے ہر چیز پیار کرتی ہے. کیا بات, کیا بات. ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو پتھر کے نیچے حضرت سلیم الراعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیالہ رکھا, اس سے دودھ اور شہد نکلنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. دودھ اور شہد نکلنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. تو دیکھا حیران تو وہ پہلے تھے آنے والے, اب دیکھا تو اور حیران ہو گئے. کہا حضور بتائیں یہ مقام آپ نے لیا کہاں سے ہے, یہ شان آپ نے لی کہاں سے ہے. تو جب یہ حضرت سلیم الراعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا, آپ نے فرمایا آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے پتھر سے پانی نکل سکتا ہے؟ کہا نکل سکتا ہے. کیا ہمارے لیے دودھ شاید نہیں نکل سکتا؟ کیا بات. ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے امام کے امتی ہیں. بے شک. سبحان. حضرت سلیم الراعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے جو ملا ہے نبی پاک کی سنت سے ملا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو میرے آقا کی سنت پہ عمل کرتا ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. ایک دفعہ بن کر تو دیکھو سرکار کا, دیکھنا پھر کیسی فضیلتیں ملتی ہیں, کیسی برکتیں ملتی ہیں. جو جتنا زیادہ میرے آقا کی سنت کا پابند ہوگا وہ اتنا ہی عرفہ والا ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے فضائل کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سنت مبارکہ سے امراض جو ایک تو ہوتے ہیں جسمانی امراض, کبھی کسی کو چوٹ, کسی کو بخار, کسی کو کیا مسئلہ ہے, تو کیا سنت مبارکہ سے امراض روحانی اور جسمانی بھی حل ہوتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے یہ. تو واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے سے پہلے تو میں بات عرض کروں گا جسمانی علاج. سبحان اللہ. سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو امراض جسمانی جو ہمارے جسم کے اندر طرح طرح کی مرضیں لگتی ہیں, آج کل جو ہے نا وہ اکثر معدے کے مریض ہیں. جی. ہر طرف جدھر بھی آپ دیکھیں گے نا آپ کو معدے کے مریض نظر آئیں گے. تو میرے آقا نے بہت پیارا علاج بتایا. فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کھائیں. کیا بات. 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمی کھائیں. آج تو یہ چل رہا ہے نا کہ 4 کا 1 آدمی کھاتا ہے. جی. میرے آقا نے فرمایا اگر زیادہ بھی کھانا پڑے نا تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو. ایک میں کھانا, ایک میں پانی, اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دو. کیا بات. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے کا طریقہ کار بتایا, فرمایا سب سے پہلے ہاتھ دھو لو. جی. سب سے پہلے ہاتھ دھو لو. آج کیونکہ وائرس کا ایک نام چلتا ہے, یہ وائرس آ گیا, وہ وائرس آ گیا, یہ وائرس, ہمارے آقا نے ان سب وائرسوں کا علاج بتا دیا. سبحان اللہ. سبحان. فرمایا تمہارے ہاتھ کے ساتھ کئی طرح کے وائرس لگتے ہیں, اگر تم ان اپنے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے دھو لو گے, کھانے کا وضو کر لو گے. سبحان اللہ. کھانے کا وضو کر لو گے. جب آپ وضو کر لیں گے نا کھانے کا, تو آپ کے ہاتھ بھی وائرس سے پاک ہو جائیں گے, کلی کریں گے, آپ کا منہ بھی وائرس سے پاک ہو جائے گا. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ جو آپ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہوگی, شفا ہوگی. سبحان اللہ. ابتدا ہی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. پھر فرمایا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. سبحان اللہ. جب ہم نے اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا اس کے اندر ایک تو برکت نازل ہوئی ہے, جی. دوسرا وہ کھانا ہمارے لیے شفا بن گیا ہے.
اس کھانے کے اندر جتنے بھی مضر اثرات ہیں، نقصان دینے والی چیزیں ہیں، میرے آقا کی سنت مبارکہ کی برکت سے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ہم نقصان سے اگر بچ سکتے ہیں تو صرف سنت مبارکہ کا راستہ ہے۔ تو فرمایا اس طریقے کے ساتھ، پھر فرمایا کھانے کو چبا کر کھاؤ۔ آج تو جو ہے بہت جلدی ہوتی ہے، خاص طور کے شادی حال کے اندر جو ہے نا، وہ ہماری صورتحال اتنا کھاتے نہیں جتنا اللہ کی نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ہمارے اندر ایسے معاملات پائے جاتے ہیں کہ صرف ہم اپنے آقا کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں تو انشاءاللہ ہمارے ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ آپ جیسا بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں نا، وہ صرف نبی پاک کی سنت کے اندر ہے۔ کامیابیاں، کامرانیاں، ہر طرف زور و شور ہے مہنگائی کا، یہ بھی مہنگا ہو گیا، یہ بھی مہنگا ہو گیا، یہ بھی، لیکن ہم نے خرچے اپنے کم نہیں کیے ہیں۔ کچھ ایسے خرچے جو ہمارے اوپر بلا وجہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں ہی مست ہیں، حالانکہ دنیا کی کل مصیبتوں پریشانیوں کا حل میرے آقا کی سنت کے اندر موجود ہے۔ اگر آج بھی امت مسلمہ میرے آقا کی سنت کی طرف لوٹ آئے تو دیکھنا ان کے اندر کس قدر بیماریاں ان سے دور ہوتی ہیں۔ تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کھانا چبا کر کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ نظام قدرت، منہ میں دانت لگائے ہیں، ٹھیک ہے، پورے جسم میں اور کسی جگہ پہ دانت نہیں ہے، تو یہ نظام قدرت ہے نا، یہاں سے ہم نے کھانا نکلنا ہے۔ فرمایا اس کو چبا لو، چبا کر کھاؤ گے تو معدہ تمہارا جو ہے نا وہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جب ہم جو ہے نا ثابت ہی کھانا اندر بھیج دیتے ہیں تو آخر کار پھر معدہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں مشینری تو کوئی فٹ ہے نہیں کہ جو چکی لگی ہو وہ جو پیس کر ہمارا معاملہ، لیکن صرف اور صرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ چلنے سے ہماری ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کے جسم سے کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا صرف حل یہی ہے کہ ہم اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کھانا کھایا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھا لو، جو تمہارے ہاتھوں کے ساتھ کھانا لگا ہے اس کو چوس لو، چاٹو اپنی انگلیوں کو۔ تو آج کی تحقیق جو ہے نا جدید دور کے اندر سائنس کہتی ہے جو کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹتا ہے اس کو کینسر کا مرض نہیں ہوگا۔ ہمارے لجپال کریم آقا نے تو ہم کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت کھانے کے بعد جو ہے نا اپنی انگلیوں کو چاٹتے رہنا، نہ جانے کتنی بیماریوں کا علاج اس میں ہی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ مبارک سنت، یہ تو میں نے ایک چند باتیں عرض کی ہیں کہ ہمارے جسمانی، اس کے علاوہ آپ نہانے کو دیکھ لیں، غسل دیکھ لیں، بار بار صفائی ہے اسلام کے اندر، جگہ جگہ پہ صفائی ہے، مسواک کیا ہے کبھی سوچا؟ وہ بھی عظیم الشان صفائی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، آؤ پہلے وضو کر لو، صفائی کر لو۔ قرآن پڑھنا ہے، پہلے وضو کر لو، صفائی کر لو۔ کیسا اسلام، بار بار صفائی، بار بار صفائی۔ تو اسلام جب ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے تو جو صرف انسان نبی پاک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے صفائی کو اپنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کئی بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ تو بے شمار ایسے معاملات ہیں کہ ہم صرف مبارک سنت پہ عمل کرتے جائیں گے تو ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ تو دوسرا سوال تھا روحانی امراض۔ تو روحانی بیماریوں کے اندر غیبت پائی جاتی ہے، چغلی پائی جاتی ہے، جھوٹ پایا جائے، معاشرے میں عام چل رہا ہے معاشرے، جدھر بھی بیٹھ جاتے ہیں 2 یا 3 آدمی تو وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایسا معاملہ ہے، اب اس کو حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ اس میں پائے جاتے ہیں، حقوق العباد کی حق تلفی ہو رہی ہے اس کے اندر، لیکن افسوسناک معاملہ ہے کہ ہمیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ ہم کس قدر اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اناد ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، یہ سب امراض روحانی ہیں۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی سکھایا تھا، فرمایا حسد نہیں کرنا۔ اپنی امت کو یہی میرے آقا نے پیغام دیا، فرمایا حسد کرو گے تو وہ حسد تمہاری نیکیوں کو یوں کھا جائے گا جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آدمی کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا اندر سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بظاہر وہ بہت نیک بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو بہت متقی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نمازی بھی ہوں، میں پرہیزگار بھی ہوں، میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، میں قرآن بھی ڈیلی پڑھتا ہوں، میں ورد و وظائف بھی ڈیلی کرتا ہوں، لیکن جب وہ حسد کی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اسے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو بہت بڑا ایک سوراخ ہو چکا ہے، وہ اوپر سے ڈالتا جا رہا ہے، نیچے سے نکلتا جا رہا ہے، تو اس کے پاس تو کوئی سرمایہ رہے نہیں،
کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس نیکیوں کا سرمایہ، تو حسد نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تو حسد کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو اسے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اپنے دل سے پوچھا کریں، فلاں کو اللہ نے عزت دی ہے، فلاں کو اللہ نے شہرت دی ہے، فلاں کو اللہ نے علم دیا، فلاں کو اللہ نے حسن دیا، فلاں کو اللہ نے آواز دی، فلاں کو اللہ نے مال دیا، کیا ہمارے اندر اس کے خلاف کوئی ایسی بات تو نہیں آ چکی؟ تو اسی طریقے کے ساتھ مبارک سنتوں پہ چلیں گے۔ جب ہم اپنے آقا کی طرف دیکھیں گے تو ہر طرف سے نظر ہٹ جائے گی، ہر طرف سے نظر سکون میں آ جائیں گے ہم۔ حاسد جو ہوتا ہے نا وہ سکون میں نہیں ہوتا، وہ ہر وقت جلتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ جب ہم اپنے آقا کے ساتھ دل لگی کر لیں گے، اپنے آقا کے ساتھ تعلق، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملے گا غیبت کرنے کا، چغلی کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، ہر وقت پیارے آقا کے خیالوں میں رہا کریں گے۔ تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ہمیں ہر قسم کی بیماری کا علاج ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ہر روحانی اور جسمانی بیماری سے نجات دے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں کا پابند بنا دے، آمین ثم آمین۔ جی آپ نے بہت شفقت فرمائی ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ سنت مبارکہ پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس پر عمل کر کے ہمیں ملتا کیا ہے۔ اگر ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں تو فائدہ بھی ہمارا ہے، سبحان اللہ، تو سبحان ہمارا فائدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر لحاظ سے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پہ عمل کریں، ہر سنت پہ عمل کریں، اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان شناخواں کی طرف، صاحبزادہ محمد فدا المصطفیٰ قادری صاحب کی طرف۔ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لجپالاں دا لجپال مدینے والا اے، مدینے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان او لجپالاں، او لجپالاں دا لجپال مدینے والا اے، مدینے والا اے۔ سبحان انو غم کی، انو غم کی جس دے نال مدینے والا اے، مدینے والا اے۔ عبداللہ دی اکھ دا تارا سارے جگ دے نالوں پیارا، عبداللہ دی اکھ دا تارا سارے جگ دے نالوں پیارا، مائی آمنہ، مائی آمنہ پاک دا لال مدینے والا اے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینے والا اے۔ او لجپالاں، او لجپالاں دا لجپال مدینے والا اے، مدینے والا اے۔ عشق دے رنگ وچ دل نو رنگیے، جے حسنین دا صدقہ منگیے۔ عشق دے رنگ وچ دل نو رنگیے، جے حسنین دا صدقہ منگیے۔ کر دیندا، او کر دیندا مالا مال مدینے والا اے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینے والا اے۔ لجپالاں دا لجپال مدینے والا اے، مدینے والا اے۔ فاروقی کہندا اے زمانہ اپنائے یا کوئی بیگانہ، فاروقی کہندا اے زمانہ اپنائے یا کوئی بیگانہ، ہر ایک دا رکھدا خیال مدینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینے والا اے۔ لجپالاں دا لجپال مدینے والا اے، سبحان اللہ، مدینے والا اے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج
فدا المصطفیٰ قادری صاحب نے گفتگو کے مطابق کلام دونوں ہی ماشاءاللہ پیش سبحان فرمائے اللہ، ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو آخر میں قبلہ حضرت صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی، کیونکہ ہم نے یہ فیض رمضان ٹرانسمیشن حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی نسبت سے اس کا نام رکھا ہے، تو آپ بھی حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے مرید بھی ہیں۔ الحمدللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح فدا المصطفیٰ صاحب نے پہلی نعت میں حضرت صاحب کا ذکر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مختصر آپ بھی ذرا میں ارشاد فرمائیں کہ آپ نے کس انداز کے ساتھ زندگی گزاری، چند منٹوں میں جو آپ جی ماشاءاللہ، میرے مرشد کریم حضور سیدی و مرشدی پیر ابو الفیض محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ساری زندگی مبارکہ جو ہے وہ نبی پاک کی سنت مبارکہ کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ جن لوگوں نے بھی آپ کو دیکھا ہے تو ہمیشہ شریعت کے تابع دیکھا ہے آپ کو، شریعت مطہرہ سے ایک قدم بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ تو لوگ تو کہتے ہیں نا کرامت کرامت کرامت، جی فلاں بزرگ کی کرامت سناؤ، فلاں بزرگ کی کرامت سناؤ، تو میرے مرشد کریم کی کرامتیں الحمدللہ پوری دنیا میں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت، جس کو شریعت پہ استقامت نصیب ہوئی، جس کو نبی پاک کی سنت پہ استقامت نصیب ہوئی، وہ کرامت سے بھی اوپر ہے، سبحان اللہ، وہ کرامت سے بھی اوپر ہے۔ تو میرے لجپال مرشد کریم حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں، طلباء کی خدمت میں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزارا۔ اپنا سارا وقت، اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ آپ نے ان خدمات کے اندر گزار دی ہے۔ تو پورا علاقہ ہی نہیں، پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کی بارگاہ سے کیسے فیض ملتا تھا، اور ملتا بھی کیوں نہ، ملتا بھی کیوں نہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو الفیض کا جسم، ابو الفیض کی جان بس سرکار کے لیے ہے۔ تو جب فیض مدینہ شریف سے آ رہا ہو تو میرے مرشد کریم تقسیم فرما رہے ہوں تو اس فیض کو کون بیان کر سکتا ہے۔ تو یہی تھا نا کہ حضور محدث اعظم کی نگاہ مبارک تھی کہ آپ نے کی نگاہ نے دیکھا یہ صرف عبد الکریم نہیں ہے بلکہ یہ ابو الفیض ہے، سبحان اللہ سبحان یہ ابو الفیض ہیں۔ تو سبحان اللہ، واقعی فیض آپ کی بارگاہ میں جس طرح آپ کی زندگی میں ملا کرتا تھا، آج بھی آپ کے آستانہ پاک سے اسی طرح فیض مل رہا ہے، لیکن کوئی آئے تو صحیح لینے والا۔ تو یہ آپ کا فیضان ہے، آپ کا جامعہ ہے، یہ آپ کا فیضان ہے۔ آج علماء طلباء بن رہے ہیں، علماء بن کر، قرآن کے حافظ بن کر جا رہے ہیں، یہ میرے مرشد کریم کا فیضان ہے۔ تو آپ اسی طریقے کے ساتھ اپنا فیضان لٹا رہے ہیں۔ تو ہمیں آج بھی چاہیے کہ حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یادگار جامعہ مرکزی دارالعلوم چشتیہ رضویہ، اس کے ساتھ اپنے مکمل تعاون رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو یہاں لا کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم دلوا کر ہم اپنے بچوں کو دنیا میں بھی اور قبر و حشر میں بھی کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، تو ہم ان کے مشکور ہیں کہ ہماری چھوٹی سی عرض پر آپ تشریف لے کے آئے، اپنی مصروفیت چھوڑ کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، محبت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔